میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی۔ اس حدیث کے اندر میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دے، میں اس کو، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، زبان کی حفاظت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسے خیر کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے، بھلائی کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ برائی سے، غلط استعمال سے اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن میں دو عضو ایسے دیے ہیں کہ اس میں اللہ نے ہڈی پیدا نہیں کی۔ دو عضو ایسے ہیں، اس میں کیا نہیں ہے؟ ہڈی نہیں ہے۔ ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان دو عضو سے ہی زیادہ فتنے پھیلتے ہیں۔ یہ دو عضو ہی سب سے بڑے فتین ہیں، فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الطب الروحانیہ والجسمانیہ۔ الطب الروحانیہ والجسمانیہ۔ اس کتاب کے اندر اس حدیث کی وہ شرح فرماتے ہیں، 17 صفحوں میں اس حدیث کی انہوں نے شرح فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھے اپنی زبان اور حفاظت کی ذمہ داری کی ضمانت دے، میں انگلی پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ باقی جو اعضاء ہیں ان سے بھی برائی ہوتی ہے، لیکن ان دو عضو سے جو برائی ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے۔ آنکھوں کا فتنہ ہے۔ آنکھوں سے کوئی گناہ کرتا ہے یا کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ آنکھوں تک ہی محدود ہے۔ ہاتھ سے کسی نے کوئی برا کام کیا تو وہ ہاتھوں تک ہی محدود ہے۔ لیکن زبان سے اگر کوئی فتنہ پھیلاتا ہے، زبان سے اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک وہ پھیلتا، پتہ نہیں کتنا پھیل جاتا ہے وہ۔ اسی لیے حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قیل و قال سے منع فرمایا۔ قیل و قال یعنی بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ بولنا۔ انسان زیادہ باتیں کرے گا اور ہر وقت بولتا رہے گا تو پھر زیادہ بات کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر کسی کی غیبت ہو جائے گی، کسی کی برائی ہو جائے گی۔ نہ بولنے کے بعد بھی وہ بولے گا، کسی پر الزام تراشی ہو جائے گی، کسی پر بہتان ہو جائے گی۔ تو اسی لیے جناب آقا نے فرمایا بہت زیادہ قیل و قال سے، یعنی ہمیشہ بک 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 کرتے رہنے سے منع فرمایا، ہمیشہ بولتے رہنے سے منع فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو عضو ایسے ہیں، اس میں اللہ نے ہڈی نہیں پیدا کی، لیکن ان دو عضو سے بہت زیادہ فتنہ پھیلتا ہے۔ ایک ہے زبان۔ زبان سے انسان اگر غلط بات کہتا ہے، غلط بات
الزام کرتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، تو پھر ایک کے بعد ایک وہ پھیلتا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے اگر شرمگاہ کا غلط استعمال کرے، ناجائز اولاد پیدا ہو، تو پھر پتہ نہیں وہ ناجائز نسل کب تک چلے گا، کہاں تک چلے گا۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستوں، ان دونوں کی حفاظت پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انگلی پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ ایک حدیث میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کو تباہ کرنے والی، جہنم، اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز یہ اس کی زبان ہے، زبان کا غلط استعمال ہے۔ زبان کا صحیح استعمال یہ بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا۔ سوال یہ کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مختصر نصیحت، شارٹ کٹ، جیسے بولتے نا لوگ کہ بیان کیجئے، لیکن کیا ہے، شارٹ کٹ، آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بہرحال تو ایسا وہ صحابی کیا ہے، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلف نہیں کرتے تھے، جو دل میں ہے صحیح ہے اس کو بیان کر دیتے تھے، بناوٹی نہیں ہوتے تھے۔ وہ صحابہ کیا نہیں ہوتے تھے، بناوٹی، یعنی دکھاوے کے واسطے جھکنا، سلام کرنا، یہ کرنا، صحیح بات، ایسا نہیں۔ احترام کرتے تھے، دل سے کرتے تھے، کچھ اعتراض ہوتا تھا تو سامنے رکھتے تھے، اعتراض تو نہیں ہوتا تھا، کوئی مطلب مسئلے کے اعتبار سے کچھ پوچھنا ہوتا، کوئی بھی بات ہوتی تو وہ فوراً پوچھ لیتے۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، لیکن کیسی نصیحت، کیسی ہو نصیحت، شارٹ ہو، بالکل مختصر ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ نہیں ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ نہیں ہوئے، نہیں میں آدھا گھنٹہ کرتا ہوں، 1 گھنٹہ کرتا ہوں بول کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، ان کے لیے تقریر کی، پتہ کتنے منٹ، 10 سیکنڈ، کتنے، 10 سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سیکنڈ میں ان کی نصیحت کر دی، ان کو تقریر کر دی ان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، 10 سیکنڈ میں ختم تقریر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، تم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنی بہترین نصیحت ہے، اور کتنے مختصر وقت میں، اور کتنی پیاری نصیحت۔ وہ صحابی 70-5 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی، اس دن سے لے کر آج تک میں اس پر عمل کرتا رہا، اور اللہ کے فضل سے اس دن سے لے کر آج تک زبان کی وجہ سے میں کسی فتنے میں لاحق نہیں ہوا، زبان کی وجہ سے میری زندگی میں کوئی فتنہ نہیں آیا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کا استعمال بھلائی کے کاموں میں ہونا چاہیے، دین کے کاموں میں ہونا چاہیے، غیبت میں نہیں، کسی کی برائی کرنے میں نہیں، کسی پر جھوٹے الزام لگانے کے لیے نہیں۔ یہ امت جو بنی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے نخرے برداشت کیے، بہت ساری چیزوں کو برداشت کیا، نخرے اٹھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کر یہ امت بنی ہے۔ اسے توڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے پورا علاقہ ہے، پورا اسٹیشن ہے، ایک ٹرین بھی ہے، حضرت نظام الدین ایکسپریس۔ بہرحال حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔
ہمارے ہندوستان کے ہیں. ایک مرتبہ ان کا ایک مرید ان کے پاس ایک ہدیہ، ایک گفٹ لے کر آیا حضرت کے لیے. حضرت کے ایک مرید جو ہے گفٹ اور ہدیہ لے کر آئے، اور ہدیے میں وہ زمانے میں ایک قینچی لے کر آئے. وہ حضرت کو، شیخ کو کیا کرنا ہے؟ یہ ہدیہ کرنا ہے. حضرت نے دیکھا، وہ لے جا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیے کہ حضرت میری طرف سے یہ قینچی آپ کو ہدیہ ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی قینچی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت بال کاٹنے کے کام آئیں گے، مونچھ کاٹنے کے کام آئیں گے، اور بھی بہت سارے چیزیں کاٹنے کے کام آئیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی نہیں دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو دے دوں. حضرت نے فرمایا کہ تم اگر سوئی لاتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی، قینچی کے بجائے تم. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں قینچی کے بجائے تم میرے لیے سوئی لے کر آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ قینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے. قینچی سے کاٹنے کا کام ہوتا ہے اور سوئی سے جوڑنے والا کام ہوتا ہے، اور مجھے جوڑنا پسند ہے. اللہ نے مجھے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں، کاٹنے کے لیے نہیں. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ای العمل افضل، کہ عملوں میں سب سے عمل اچھا اور افضل عمل کیا ہے؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنا، توحید جو ہے وہ سب سے اچھا افضل عمل ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا، نمازوں کو ان کے اوقات کے اندر پڑھنا، یہ سب سے اچھا، سب سے افضل عمل ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب عملوں میں سب سے اچھا افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، تو اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. جب بھی وہ بات کرے تو دین کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، صلہ رحمی کی بات کرے، اچھی بات کرے، یا پھر کیا خاموش رہے، فلیصمت، یا پھر خاموش رہے. انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان کے ساتھ خوشی کا اظہار کرے، خوش اخلاقی سے پیش آئے، اچھا برتاؤ کرے. بریانی کھلانا بول کو کیا بھی ضروری نہیں ہے، صحیح بات ہے، کھلانے کا موقع ہو کھلائے، اگر موقع نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا، ان کے آنے کو دل میں برا نہیں جاننا. کب دیکھے تو بھی کیا ہے، مہینے مہینے کو ابھی کام نہیں آتے رہتی، صحیح بات ہے. بازو 600 گھر کب دیکھے تو بھی کیا کرتی، منہ اٹھا لے کو آ جاتی، چائے پینے اس ٹیمپو، کھانا کھانے اس ٹیمپو، برابر وہ اس ٹیم کو آتی نا. کھلانے کی طاقت ہے کھلائیں، نہیں طاقت ہے تو ان کے ساتھ اچھی طرح بات کریں. اگر وہ آپ کے مطلب کسی مشغولی کے وقت میں آ رہے ہیں تو ان کو آپ سمجھا دیں کہ یہ مشغولی کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، یہ کام کا وقت ہے، آپ فلاں وقت میں آئیں، پیار سے محبت سے سمجھا کر بھیج دیں. بہرحال مہمان کے آنے کو دل میں برا نہ سمجھنا. تو جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، اپنے مہمان کی تعظیم کرتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ بہت لمبی حدیث ہے، جو باتیں مجھے یاد آ رہی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ صدقہ اپنے اپنے اعتبار سے، کسی کو 1 روپیہ دینے کی طاقت ہے وہ 1 روپیہ دے، کسی کو 1000 دینے کی طاقت ہے وہ 1000 دے، کسی کو 1 لاکھ دینے کی طاقت ہے وہ 1 لاکھ دے۔ جس کی جیسی طاقت ہے، جس کو اللہ نے جیسی استطاعت عطا کی ہے، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اللہ کے لیے صدقہ کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر صدقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو بھلائی کی بات کرے، خیر کی باتیں پھیلائے، اچھی باتیں پھیلائے، بھلائی کا حکم دے، بھلائی کی بات کریں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر بھلائی کرنے کی بھلی باتیں بولنے کی طاقت نہ ہو، خیر کی باتیں بول نہیں سکتا ہو تو پھر کیا کرے؟ بھئی میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ میں سامنے والے کو بھلائی کی باتیں بولوں۔ بھلائی کی باتیں بولنے کے لیے بھلائی کی باتیں معلوم ہونا بھی ضروری ہے نا۔ تو مجھے آتا نہیں تو میں کیسے بھلائی کی باتیں بولوں؟ تو اگر میں بھلائی کی باتیں نہ بول سکوں تو پھر کون سا عمل افضل ہے؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بھلائی کی بات کر نہیں سکتے تو پھر یہ کرو کہ تم خاموش رہ جاؤ۔ تم کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ، یعنی برائی مت پھیلو، خاموش ہو جاؤ۔ تمہارا خاموش ہو جانا، تمہارا خاموش رہنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب دیں گے۔ خاموش رہنے پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ صدقے کا ثواب۔ میرے محترم دوستوں، زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کتاب میں، ہمارے ہندوستان کے ہی بزرگ ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں۔ وہ جب رات کو سوئے ہیں تو خواب میں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کی زبان میں کانٹے نکل آئے ہیں۔ ان کی زبان میں کیا نکل آئے؟ کانٹے نکل آئے۔ وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر ادھر چبھ رہے ہیں، وہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ کانٹے نکل نہیں رہے۔ خواب کی بات ہے، بزرگ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی عابد تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ صبح کو اٹھے تو بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کیا مجھے ایسا خواب نظر آیا؟ لیکن خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں، ہر کسی کو نہیں عطا فرماتے۔ وہ ایک علم ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ ان کو اس کی تعبیر معلوم نہیں تھی، لیکن اتنا تو پتا تھا کہ یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ تو صبح کو اٹھ کر وہ بہت روئے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی، اور پھر جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، اپنے گناہوں پر روئے، توبہ کیے۔ دوسرے دن جب رات کو سوئے ہیں تو دوسرے دن بھی وہی خواب، تیسرے دن بھی وہی خواب، چوتھے دن بھی وہی خواب، مسلسل 1 ہفتے تک روزانہ رات کو یہی خواب۔ اور وہ راتوں کو اٹھ کر جو ہے حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے کہ اللہ اس کا کیا حل ہے مجھے پتہ نہیں۔ جب وہ بہت زیادہ تہجد میں اللہ کے سامنے روئے ہیں، توبہ استغفار کیے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، تو 1 ہفتے کے بعد پھر انہوں نے خواب ویسا ہی ایک خواب ان کو نظر آیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان کے اوپر حالات ہوں اور ایسے مشکل حالات میں اسے اللہ کے نبی نظر آ جائیں تو بتاؤ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ جن کے دلوں میں محبت ہے وہی اس سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا،
اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، میرے زبان میں کانٹے نکل آئے ہیں، میرے زبان میں کانٹے نکل آ رہے ہیں جو مجھے چبھ رہے ہیں، میں کیا کروں، اس کا کیا حل ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خواب کی بات بتا رہا ہوں میں ایک بزرگ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم نے فلاں عالم کی غیبت کی تھی، تم نے فلاں عالم پر الزام لگایا تھا، جس کا یہ نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بلا ہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی، اب تک تو مجھے میرے گناہ کا علم نہیں تھا کہ کس گناہ کی وجہ سے مجھے ایسا خواب آ رہا ہے، اب تو مجھے اپنے گناہ کا علم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، جب انہوں نے غیبت سے توبہ کی اور پھر اللہ کے سامنے روئے گڑ گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس برے خواب سے، اس بری بلا سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایسا ضروری نہیں کہ ہر زبان کا غلط استعمال کرنے والے کے ساتھ دنیا ہی میں کچھ ہو جائے، پھر آخرت کیوں ہے؟ دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، دنیا سب کے لیے برابر ہے، اچھوں کے لیے بھی بروں کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے بھی غیر ایمان والوں کے لیے بھی۔ یہ فین جو کمپنی والے بناتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ فین کی ہوا، فین کا نفع صرف ایمان والوں کو ہوگا، غیر ایمان والا آ کر سوئچ ڈالے گا تو فین نہیں چلے گا، ایسا کچھ ہے کیا؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں سب برابر ہے۔ یہاں اللہ صرف آزما رہے ہیں، اللہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرے حکموں پر چل رہے ہیں، میرے نبی کے طریقوں پر چلتے ہیں، کون دل میں اللہ کے ڈر خوف کو رکھ کر پیارے نبی کی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور کون من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ صرف واچنگ، اللہ صرف دیکھ رہے ہیں، اللہ صرف جزا سزا وہ آخرت میں ہے، مرنے کے بعد ہے۔ حساب و کتاب وہ دنیا میں نہیں ہے، مرنے کے بعد ہے۔ نہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہے بولے تو وہ مفتی صاحب نماز پڑھتی ہیں، یہ کرتی ہیں، اتنے اچھے، ان کے ساتھ انہوں بیمار ہو گئے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوگا، نماز پڑھ لگے سو ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو مطلب کیا ہے بولے تو نماز جو پڑھے اس کا بدلہ دنیا میں ملنا، ایکسیڈنٹ نہیں ہونا تھا۔ اگر بھئی دنیا جزا سزا ملنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا میں حالات آتے ہیں، اچھوں پر بھی آتے ہیں، بروں پر بھی آتے ہیں، نیک پر بھی آتے ہیں، گنہگاروں پر بھی آتے ہیں۔ اصل جو جزا اور سزا کی جگہ ہے، حساب کتاب کی جگہ ہے، وہ آخرت ہے۔ اس کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اس زبان کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی پے نہیں کیا۔ کرنٹ کا بل پے کرتے ہیں، بھئی گھر میں کرنٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بل پے کر رہے ہیں کہ نہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بل پے کر رہے ہیں۔ ہر چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں دنیا میں، دنیا کی چیزیں، وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی، ان میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے۔ جب سے ہم دنیا میں آئے اس وقت سے زبان ہل رہی ہماری، جب سے بولنا سیکھے اس وقت سے ہم اس زبان سے بول رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی مشن، اتنی ایسی زبردست چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بھئی دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال ہوتے 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 گھس جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، بیلنس ان بیلنس ہو جاتا ہے، پھر اسے بیلنس کرانا پڑتا ہے، ورک شاپ میں لے جانا پڑتا ہے، گیرج میں لے جانا پڑتا ہے، پھر اسے نیا بنا کر پھر لے کر آتے ہیں۔ لیکن دیکھو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، جب سے ہم دیکھنا شروع کیے اس وقت سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل۔ جب سے ہم بولنا شروع کیے اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل بول رہے ہیں۔ کبھی کسی ورک شاپ میں، گیرج میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ذرا زبان ہماری گھس گئی ہے بولتے بولتے۔ 20 سال سے 30 سال سے بول رہے ہیں ہم، ہماری زبان گھس گئی ہے، اب اسے پھر رینیول کرانے کی ضرورت ہے، ریپیری کرانے کی نہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان۔ اگر انسان صرف ایک عضو زبان کا شکریہ ادا کرے زندگی بھر، تب بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔
تو آپ مجھے بتاؤ اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے یا غلط؟ بھئی صحیح استعمال کرنا ہے اسے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکموں کے لیے، بھلائی کے کاموں کے لیے، کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں، کسی کی عزت گھٹانے کے لیے نہیں، کسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں. کیونکہ عربی میں ایک مقولہ ہے، جراحات السنان لها التیام ولا التیام ما جرح اللسان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کسی کو ماروں، میں نے کسی کو تھپڑ مار دیا یا اور زیادہ زخم کر دیا تو وہ زخم بھر سکتا ہے، وہ زخم اچھا ہو جائے گا. تلوار کا زخم یہ اچھا ہو جائے گا، مگر زبان کا زخم، زبان سے جو کسی کا دل زخمی ہوتا ہے پھر وہ اچھا نہیں ہوتا، پھر مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے زبان کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے. آج ہمارے پاس یہ نعمت ہے لیکن اس کا احساس ہی نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، کتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ایک صاحب کے بارے میں نے سنا کہ گلے میں ان کا آپریشن ہوا، کینسر ہو گیا تھا، آپریشن ہوا جس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکتے. ان کو بات کرنا ہے تو ایک مشین ان کے جیب میں رہتی ہے، وہ مشین اٹھا کر یہاں لگاتے ہیں، وہ گلے کے پاس ایک آواز آتی ہے، ایک عجیب قسم کی آواز، ایسی آواز کہ نوجوان اور بچے سنیں گے تو ہنسیں گے، ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. ایسی عجیب قسم کی آواز اس مشین سے آتی ہے. پھر وہ بولتے ہیں لیکن زیادہ بھی نہیں، بس ضرورت کے بقدر کچھ الفاظ بول سکتے ہیں، اتنا ہی. آپریشن ہوا ان کا. جب یہ سنا میں نے تو پھر جو ہے احساس ہوا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو عطا کی ہے. آج ہے یہ زبان تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، جو زبان میں آئے، جو دل میں آئے بکریں. نہیں میرے عزیز ساتھیوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے، فرشتے ہیں جو اس کے لفظ کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، وہ سیو ہو رہا ہے، وہ محفوظ ہو رہا ہے. ہر اپنی بات کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، امت کے ہر فرد کو اللہ کی دی ہوئی اس زبان کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. بھلائی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اصلاح کے کاموں میں، قرآن اور حدیث کے اشاعت میں، دین کے نشر و اشاعت میں اللہ تعالی ہمیں اس زبان کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بد کلامی کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، الزام لگانے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے، توڑ کے کام کرنے سے، توڑ کی باتیں کرنے سے اللہ میری، آپ کی، امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.